علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی بڑی عدالتیں ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ آج پھر معاملات مال روڈ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے کل ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا آرڈر ہے اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں۔ اس گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے آج ایک اور حکمت عملی اپنائی ہے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور ساتھ ساتھ مزید مقدمات میں ضمانتوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں عمران خان صاحب کی دائر ہیں۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ضمان پارک سے نکلنے والے ہیں اور عدالت کے اندر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ نہ رہے اور عمران خان صاحب آ کر پیش ہوں۔ جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے تب تک فیصلہ آ چکا ہوگا۔ ممکن ہے عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت مل جائے۔ حفاظتی ضمانت لے کر عمران خان صاحب گرفتاری سے بچ جائیں گے، لیکن کل ہر صورت ان کو پیش ہونا ہوگا اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں۔ عمران خان صاحب کی جو بیسیکلی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے؟ اب تک عمران خان صاحب جس حکمت عملی پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر اب ایک نئی چیز بھی سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کے لیے اب کیوں تیار ہیں عمران خان صاحب؟ کیونکہ کافی ساری چیزیں اندر مختلف آپشن زیر غور تھے۔ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت مانگی ہے کہ ہمیں زمان پارک تک رسائی کی اجازت دی جائے۔ اب آپ سوچیں کہ آئی جی یہ درخواست دیتے ہیں عدالت کو۔ میں نے کافی دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے گزارش کی تھی کہ جو زمان پارک ہے وہ نو گو ایریا بن گیا ہے۔ کسی زمانے میں کراچی میں نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے، کچھ ایریاز ایم کیو ایم کے پاس ہوتے تھے، کچھ ایریاز مہاجر قومی موومنٹ کے پاس۔ جب ایم کیو ایم ٹوٹ گئی تھی، جب حقیقی اور متحدہ بن گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم الطاف حسین، تو اس وقت نو گو ایریاز ہوتے تھے۔ وہاں پر پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہاں پر رینجر فوج نہیں جا سکتی تھی، پھر آپریشنز کر کے کلیئر کروایا گیا تھا۔ تو اور پھر ہمارے جو آپ دیکھتے ہوں گے کئی قبائلی علاقہ جات جو ہوا کرتے تھے وہ بھی نو گو ایریاز تھے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ زمان پارک نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے۔ کل آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر آج آئی جی پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست کہ زمان پارک تک رسائی دی جائے، عمران خان کی رہائش گاہ تک رسائی دی جائے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمان پارک جو ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہوا تھا۔ نو گو ایریا کیا ہوتا ہے؟ نو گو ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پر ریاست کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، جہاں پر بدماشی کا راج ہوتا ہے، جہاں پر دہشت گردی کا راج ہوتا ہے، جہاں پر لاقانونیت کا راج ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نو گو ایریا۔ اگر آئی جی پنجاب مجبور ہو کر عدالت میں یہ درخواست دیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ عدالت نے ایک تو عمران خان صاحب نے وہاں جتھے بٹھائے رکھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے پرسوں سے مقدمہ جو چل رہا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا، روک دیں۔ کل صبح 10 بجے تک تھا، پھر آج صبح 11 بجے تک ہوا، پھر اب 3 بجے تک ہوا، اور اس دوران پھر آج عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کی درخواست آ گئی۔ آپریشن تو کوئی تھا ہی نہیں، وارنٹ گرفتاری تھا عدالت میں پیشی کا، پولیس نے حراست میں لینا تھا، عدالت جا کر پیش کرنا تھا، لیکن اس کو آپریشن بنا دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اب عمران خان صاحب نے حفاظتی ضمانت دائر کر دی۔ ہو سکتا ہے مل جائے ضمانت، اس کے بعد عمران خان صاحب یہاں سے چلے جائیں اور اسلام آباد میں جا کر عدالت میں پیشی دے دیں۔ عدالت میں پیش ہو تو وہاں پر عدالت سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کئی اور مقدمات میں ہو سکتی ہے، جیسے وہاں سے نکلیں گرفتاری ہو جائے گی، کیونکہ مقدمات اب جو نئے بنے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، یہ بلوے کے، لوگوں کو اپنا جو پولیس کے سامنے، پولیس اور رینجرز کے اوپر پتھراؤ کروانے کے، پولیس اور رینجرز کے افسران کو زخمی کرنے کے، پیٹرول بم پھینکنے کے، یہ جو مقدمات ہیں ظاہر عمران خان صاحب کو اس میں مرکزی ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ان مقدمات سے بچنے کے لیے بھی آج ہی درخواستیں گئی ہیں، اور ابھی جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو خبریں آ رہی ہیں کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اور جسٹس فاروق حیدر پر مبنی جو ہے وہ مشتمل ڈی بی وہ اس کی سماعت کرے گی۔ اب کیا ہوتا ہے عدالت میں تب تک آ جائے گا۔ ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں معاہدہ آئی جی نے عدالت کے اندر بھی بات کی کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہم کیسے معاہدہ کریں۔ آئی جی نے عدالت میں بات کی، آئی جی پنجاب نے ڈاکٹر عثمان نے کہ ہم جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ایکسیس وہاں دلوائی جائے۔ عدالت میں معاملہ چل رہا تھا، عدالت نے ایک جرگہ کروایا، جرگے کے طور پر باہر جو ہے ایک معاہدہ ہو گیا۔ پہلے میں اس معاہدے کا ذکر کر لیتا ہوں، پھر وہ جو پی ٹی آئی
اب روزانہ مذاکرات کر رہی ہے، بلکہ بھیک مانگ رہی ہے مذاکرات کی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب کس طرح کی قوتوں سے متاثر ہو کر اس طرح کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں، میں اس پر بات کروں گا. باقی پھر جب یہ ضمانتوں کے معاملات سامنے آ جائیں گے کھل کر تو اس پر بعد میں بات کی جائے گی. جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میرے پاس یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ آج کی ہے، تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے درمیان ریلیوں، سیکیورٹی اور قانونی معاملات پر ٹی او آرز طے پا گئے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی وارنٹس کی تعمیل، سرچ وارنٹس کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ تعاون کرنے پر معاہدہ طے پا گیا، جس میں شبلی فراز جو ہیں وہ ادھر سے ہوں گے اور ادھر سے اپنا فوکل پرسن ہوں گے، اور ادھر پولیس کے کوئی افسران جو ہیں وہ ایس پی عمران شکور پولیس کی طرف سے فوکل پرسن ہوں گے. 14 اور 15 مارچ کو جو کچھ ہوا لاہور میں، یعنی جس طرح پولیس کے اوپر حملے ہوئے، ڈنڈے برسائے گئے، گلیل برسائے گئے، پیٹرول بم پھینکے گئے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف سرچ آپریشن کے لیے تحریک انصاف تعاون کرے گی. اب یہ تعاون پر آمادہ کیوں ہوئی ہے، اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک انفارمیشن تھی کہ جو مختلف آپشنز زیر غور تھے، ان میں جو اب اگلا آپشن تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنا کیا کہتے ہیں اسلام آباد ایڈیشنل سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا بھی فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے 9 درخواستیں ضمانتوں کے لیے دائر کر دیں، جس کی ابھی سماعت ہو رہی ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ ہر طرح کا آپشنز ریاست نے استعمال کر کے دیکھ لیا. عدالتی حکم تھا گرفتاری کا، اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ نے بار بار جو بلایا تھا، عمران خان صاحب نہیں گئے تھے، تو جو ناقابل ضمانت وارنٹ تھے وہ بار بار درخواست گئی کہ معطل کر دیں، ہم پیش ہوتے ہیں. کل تک جو کچھ آرگومنٹ ہوا عدالت کے اندر، عدالت نے انکار کر دیا. پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا کہ جی ہم یہ معطل نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، ہم آپ کی انڈر ٹیکنگ نہیں لے سکتے. اب یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے آپ نے جا کر متعلقہ عدالت میں دینی ہے. وہ انڈر ٹیکنگ اسلام آباد سیشن کورٹ میں جب گئی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، اب آپ کو گرفتار کر کے ہی لایا جائے گا. آج پھر عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. کیوں؟ اور پھر کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں، میں ملک کی خاطر سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ہر قدم اٹھانے کو تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ رات جب میں نے اس بات کو پھولا کہ یار یہ اب اتنا میٹھے میٹھے کیوں بول رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، ذرا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پر میں اس کیوں کا جواب دیتا ہوں. کیوں؟ آپ نے کسی زمانے میں مسٹر کیوں دیکھا ہوگا، انکل کیوں ہوا کرتے تھے، ڈرامہ پی ٹی وی پہ آتا تھا. کیوں؟ اصل بات، اعظم نذیر تارڑ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ روز بیان دے رہے ہیں کہ مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بات چیت کا کہا، اس عمل کو بیان سے آگے بھی بڑھائیں اور جماعتوں کو ملنے کی تاریخ اور مقام دیں. عمران خان پہلے ہی مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں. عمران خان نے کل کہا تھا کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں. عمران خان اس سے پہلے کہتے رہے کہ جی میں فوج کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں جرنیلوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں آرمی چیف منتظر ہوں کہ میرا فون اٹھائیں، مجھے فون کریں، لیکن ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب کیوں بیٹھنے کو تیار ہے؟ اب کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کچھ دانشوروں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی نے مداخلت کر لی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار مت کرو، تو حکومت مجبور ہو گئی ہے. مجھے حکومت کہیں مجبور ہوتی نظر نہیں آ رہی. مجھے پہلے دن سے ریاستی ادارے عمران خان صاحب کے دباؤ میں آتے نظر نہیں آ رہے. ہوا یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر، کہ میں نے بتایا تھا صبح کے ولاگ میں، کوئی ایک بڑے لاہور آئے ہوئے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ جی نو گو ایریا ہے زمان پارک، وہاں پولیس کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. وہاں پولیس اپنے مطلوبہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے اس پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے جو پارٹی ان کو چھپا رہی ہے. یعنی اگر فرض کر لیں کہ اب پولیس پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جی آپ نے پرسوں آ کر سرچ کرنا ہے، سرچ آپریشن، تب تک تو وہ اقبال صاحب جو کہے جا رہے ہیں کہ صوفی محمد کے ساتھی تھے جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، یا کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے ملاکنڈ سے لا کر وہاں بسائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، آس پاس عمران خان صاحب کے رشتہ داروں کے کوئی خالی زمینیں یا گھر ہیں، خالی پلاٹ ہیں یا گھر ہیں، وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی ایک وقت دیتی ہے کہ اس وقت پر آپ نے آ کر سرچ آپریشن کرنا ہے، تو تب تک تو وہ بھگا دیں گے ان کو. تو معاہدہ تو کسی کام کا نہیں ہوگا نا. یہ معاہدہ عمران خان صاحب ایسے معاہدے کیوں کر رہے ہیں، میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو عمران خان صاحب
اپنا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب عمران خان صاحب گھٹنوں کے بل جھک کر بات کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو چیزیں چل رہی تھیں، جو مشاورت ہو رہی تھی، اس میں 2-3 آپشنز تھے۔ ایک تو عمران خان کی گرفتاری، عدالت میں پیشی، یہ تو معاملہ ظاہر تقریباً حل شدہ ہے۔ لیکن اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا کہ جس طرح ریاست کو یرغمال بنایا گیا، جس طرح زمان پارک کو نو گو ایریا بنایا گیا، ان لوگوں کے خلاف آپریشن، پہلے آپریشن نہیں تھا، اب آپریشن ہوگا۔ آپریشن کے لیے سوچا جا رہا تھا کہ پولیس کو وہاں بھیجا جائے۔ پھر اعتزاز احسن کی 2 بہنوں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ پھر زمان پارک کے رہائشی چیخ چلا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو تو خیال نہیں ہے، آپ ہی ہمارا خیال کر لیں۔ آپ یہ 24 گھنٹے آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں، ہمارا یہاں جینا محال ہو گیا ہوا ہے۔ میرا گھر زمان پارک سے کوئی 3 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر پرسوں رات کو ہم سو نہیں پا رہے تھے، بند کمروں میں بھی، اتنی وہاں پر بھی آنسو گیس کی وہ جو جلن ہوتی ہے وہ ہمارے علاقے تک آ رہی تھی۔ تو زمان پارک کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک آپشن غور کیا جا رہا تھا، جو آپشن پی ٹی آئی تک ظاہر پہنچ گیا ہوا ہے، عمران خان تک۔ وہ آپشن یہ تھا کہ جی زمان پارک کو کہا جائے کہ جی 24 گھنٹوں کے لیے، 48 گھنٹوں کے لیے زمان پارک کے رہائشی اپنے گھروں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں، ہم نے بڑا آپریشن کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کا آپریشن، مناظر لال مسجد سے مختلف نہیں ہے ابتدائی، اللہ کرے وہ انجام نہ ہو، اللہ کرے، میرے منہ میں خاک۔ لیکن آپشن کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ایک سادہ سی عدالتی پیشی کے لیے پولیس حراست میں لینے کی کارروائی کو، اگر انہوں نے اتنا بڑا بوال کھڑا کر کے اتنا بڑا بلوا کر دیا اس کے اوپر، تو اس کے بعد ریاست پیچھے ہٹے گی، پیچھے ہٹ کر جو ریاست کارروائی کرے گی وہ بہت خطرناک ہوگی، پھر ریاست کچل دیتی ہے۔ اگر کوئی بھی مطلب کچے کے ڈاکو ہیں نا، کتنا ایک فرق ہوتا ہے کہ اب کچے کے ڈاکوؤں کے لیے پولیس اندر نہیں جا سکتی، کچے کے ڈاکو عدالتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جو عدالت حق میں فیصلہ دے مانتے، دوسرے کو نہیں مانتے۔ تو جو آپشن جو سوچی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب ان کو آخری 1-2 دن اور دیکھے جائیں، اگر کسی طریقے سے یہ کسی بات پر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو آخری آپشن یہ ہے کہ یہاں پر ایک واقعتاً آپریشن، ابھی تک نہیں ہوا، واقعتاً کوئی آپریشن ہو۔ پھر زمان پارک کے رہائشیوں کو کہا جائے کہ جی آپ ذرا نکل جاؤ، HSN والوں کو کہا جائے کہ آپ ذرا 1-2 دن اسکول میں چھٹیاں کر دیں، بچوں کو نکال لیں۔ انتظار تھا کہ PSL ہو جائے، PSL 1 دن پہلے کروا دیا گا، فائنل پہلے اتوار کو تھا، اب کل ہوگا۔ یہ ظاہر چیزیں عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب منمنا رہے ہیں اپنا اور مالا جپ رہے ہیں مسلسل کہ جی میں مذاکرات کو تیار ہوں، مذاکرات کو تیار ہوں، مذاکرات کو تیار ہوں۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کر دیا ہم مذاکرات کو تیار ہیں، کبھی تیار نہیں تھے۔ یہ جو آپشن ہے اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ آپشن زیر غور ہے، اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا تو یہ اچھا نہ پاکستان کے لیے ہوگا، نہ تحریک انصاف کے لیے ہوگا، نہ جمہوریت کے لیے ہوگا، نہ سیاسی لوگوں کے لیے ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہاں تک اس نوبت آ کیوں رہی ہے؟ کل اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تیار ہو گئے کہ جی میں اسلام آباد اپنا پیشی پر جانے کو تیار ہوں، پہلے دن چلے جاتے، فرض جماعت کروا دیتے، کیا ہو جاتا؟ اب میں آتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب یہ حکمت عملی کیوں اپنا رہے ہیں؟ اب آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، آج پھر لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے، آج پھر معاہدہ کر رہے ہیں، عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کارروائیاں رکوائیں، کیوں؟ عمران خان صاحب تھوڑا سا، میں آپ کو بہت پرانا ماضی میں نہیں لے کر جا رہا، 2008 سے جب سے، یا مشرف کے دور میں جب سے سوات میں، ملاکنڈ میں جو ملیٹنٹس تھے، طالبان تھے، ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا، اس وقت ان کے ساتھ انگیج کیا گیا تھا۔ پہلے آپریشن انگیج کیا گیا، پھر آپریشن کیے گئے۔ جب آپریشن سنجیدہ ہو گئے، سنگین ہو گئے، تو انہوں نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے، ری اسٹرینتھن کر کے، طاقت لے کر دوبارہ ریاست کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ANP اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے KPK میں، اس حکومت میں دوبارہ معاہدے کیے گئے، یہ دوبارہ ری آرگنائز ہوئے، ری اسٹرینتھن ہوئے، دوبارہ اٹیک کیے۔ عمران خان صاحب کے دور میں مذاکرات ہوئے پراپر، افغانستان سے واپس لائے گئے طالبان۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہاں واپس لائے ہوئے جو لوگ تھے وہ بھی زمان پارک میں موجود ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو اب جو سوال
اپنا عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوا. انہوں نے مذاکرات کیا، انگیج کیا ریاست کو، انگیج کر کے اپنے آپ کو ریسٹرینتھن کیا. آج اگر پاکستان کے پشاور میں اٹیک ہو رہے ہیں، کراچی میں اٹیک ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں اٹیک ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ناکام بنا دیا گیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں پچھلے دنوں اپنا KPO کراچی پولیس آفس پر جو حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے، یہ سارا کچھ مذاکرات کے بعد اپنے آپ کو ریسٹرینتھن کر رہے ہیں. تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تاریخ میں. حملہ آور جب آتے تھے یہاں پر سب کانٹیننٹ پر حملہ کرنے، وہ آتے تھے جب وہ کمزور پڑتے تھے تو مذاکرات شروع کرتے تھے، جھنڈا اٹھا دیتے سفید کہ جی بس ہم واپس جا رہے ہیں. دوبارہ ریسٹرینتھن کر کے دوسری طرف سے آ کر دلی پر حملہ کرتے تھے، لاہور پر حملہ کرتے تھے، اٹک پر حملہ کرتے تھے، آ کر دوبارہ قبضے کر لیتے تھے. سیم اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کہیں سے بچت نہیں ہے، مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. عدالت کو انگیج کیا، لاہور ہائی کورٹ کو، اور کاروائی رکوا کر کاروائی لوگوں کا 50,000 لوگ پہنچ جائیں. فواد چودھری کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب ان کی حکمت عملی پر چل رہے ہیں. آج وہ حکمت عملی جو کسی زمانے میں حملہ آوروں کی ہوا کرتی تھی، آج وہ حکمت عملی ہمارے ہاں ریسنٹ پاسٹ میں یا ابھی بھی طالبان کی ہے. عمران خان صاحب اسی اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالتوں سے عمران خان صاحب کتنا مزید ریلیف لے پاتے ہیں، اور اگر عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے عمران خان صاحب کو تو اس کا عمران خان صاحب کیا استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑا سوال ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو حکومت تو پہلے بھی مذاکرات کے لیے تیار تھی. آج اگر عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوں گے تو شاید آج بھی حکومت تیار ہو جائے. لیکن جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں مذاکرات میں، وہ عمران خان صاحب کو دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. فیس سیونگ عمران خان صاحب کو نہیں ملنی. ایک میں بات کر لوں کہ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر پہنچے تھے اسلام آباد، اس سے پہلے میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے ایک وفد بھیجا ہوا تھا. خورشید شاہ کے ساتھ وہ وفد بیٹھا تھا آ کر. اس میں ایاز صادق اور رانا ثناءاللہ بھی تھے، اور ادھر سے اسد عمر تھے، پرویز خٹک تھے، اور اسد کیسر تھے. انہوں نے مذاکرات کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کوئی سی بھی تاریخ دے، شامل قریشی کوئی سی بھی تاریخ دے دو، بس اکتوبر سے 2-3 مہینے پہلے کی دے دو، ہم لانگ مارچ نہیں کرتے. تو انکار کر دیا گیا تھا. اب بھی عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اس میں آ کر کہ جی آپ اپنی مرضی کی تاریخ دے دو لیکن اکتوبر سے پہلے کی دے دو، میں تیار ہوں. بے شک صوبہ اسمبلی کے انتخابات آگے لے جاؤ، میں تیار ہوں. حکومت یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے لیکن پری کنڈیشن، شرط لگا کر مذاکرات کرنے کو جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں حکومت تیار نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں یہ لڑائی کون جیتتا ہے، لیکن جیتے گا جو بھی، نقصان ریاست کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.